تفسیری اور تاریخی تعارف عبرانیوں کے نام خط۔ عبرانیوں کا خط نیا عہد نامہ کی 19ویں کتاب ہے اور اس کے 13 ابواب اور 302 آیات ہیں۔ اس میں پرانا عہد نامہ کے 57 حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ اس خط کا نام عبرانیوں کا خط اصلی خط کا حصہ نہیں، کیونکہ خط کے کسی حصہ میں ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ خط عبرانیوں کو لکھا جا رہا ہے۔ صرف خط کا مضمون ظاہر کرتا ہے کہ یہ خط یہودیوں کو لکھا گیا۔ یوحنا رسول کے پہلے خط کے علاوہ نیا عہد نامہ میں صرف یہ ایک خط ہے جس پر کسی مصنف کا نام درج نہیں ہے۔ خط کا مضمون: خداوند یسوع مسیح کی فضیلت اور خدا کے فضل کا درمیانی ہونا، مسیح کی شخصیت کی فضیلت۔ پہلی، مسیح پرانا عہد نامہ کے بزرگوں سے بڑا ہے، عبرانیوں 1 باب 1-4 آیات۔ دوسری، مسیح فرشتوں سے بھی بڑا ہے، عبرانیوں 1 باب 5ویں آیت تا 14ویں آیت۔ نمبر 3، اتنی بڑی نجات سے غافل نہ رہیں، عبرانیوں 2 باب 1-4 آیات۔ چوتھی، فرشتوں پر مسیح کی فضیلت کے ثبوت، عبرانیوں 2 باب 5-14 آیات۔ پانچویں، مسیح کو ہمدرد اور سردار کاہن بننے کے لیے اپنے بھائیوں کی مانند بننا پڑا، عبرانیوں 2 باب 15-18 آیات۔ مسیح موسیٰ سے بھی بڑا ہے، عبرانیوں 3 باب 1-6 آیات۔ بنی اسرائیل کی طرح اپنے دلوں کو سخت کر کے نقصان نہ اٹھائیں، عبرانیوں 3 باب 9-19 آیات۔ خط کا مصنف: اس خط کا مصنف اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ 5ویں صدی سے 21ویں صدی تک یہی خیال کیا جاتا رہا کہ اس خط کا مصنف پولس رسول ہی ہے۔ اس لیے کنگ جیمز بائبل کے نیو ورژن میں اس خط کو پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام لکھا گیا ہے، لیکن ابتدائی صدیوں میں کلیسیا اس بات سے متفق نہیں تھی، کیونکہ اس خط کا طریقہ تحریر، متن، فرہنگ، تھیالوجی پولس رسول کے خطوں سے کافی فرق ہے۔ عبرانیوں 2 باب 3 میں مصنف کا یہ فقرہ کہ جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا تکمیل کو پہنچا، یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس خط کا مصنف نہ تو مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران اس کے ساتھ رہا اور نہ ہی اسے خداوند سے براہ راست کوئی مکاشفہ ہوا جیسے پولس رسول کو ہوا تھا۔ حوالہ جات دیکھیے: عبرانیوں 1 باب 12ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 11 باب 23ویں آیت اور دوسرا کرنتھیوں 12 باب پہلی آیت۔ اس خط کا مصنف مسیح یسوع کا چشمدید گواہ نہیں تھا، بلکہ اس نے مسیح یسوع کے چشمدید گواہوں سے سنا اور سیکھا تھا، لہذا ان حوالہ جات کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبرانیوں کے خط کا مصنف پولس رسول نہیں تھا۔ اور خط کا مضمون ظاہر کرتا ہے کہ اس خط کا مصنف عبرانی اور یونانی جاننے والا ایک یہودی مسیحی تھا، جو کہ ایک عالم شخص اور شریعت کا ماہر تھا۔ خط لکھنے کی تاریخ اور جگہ: عبرانیوں کا خط یقینی طور پر یروشلم سے اور ہیکل کی تباہی یعنی سن 70 سے پہلے لکھا گیا، کیونکہ اگر یہ خط سن 70 کے بعد لکھا جاتا تو مصنف ہیکل کی بربادی اور قربانیوں کے بند ہونے کا ذکر ضرور کرتا۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب مصنف کہانت اور قربانیوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ یونانی زبان میں زمانہ حال کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ مثلاً حوالہ جات دیکھیے، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہیکل میں قربانیاں ابھی تک جاری تھیں۔ خط کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے دوسرا اشارہ مقدسوں کی اعذار ثانی میں پایا جاتا ہے۔ اس خط کا مصنف باب 11 32-34 آیات میں ان دکھوں کا ذکر کرتا ہے جو عبرانیوں نے برداشت کیے، اور مصنف انہیں آنے والے دکھوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی دیتا ہے۔
اور خط لکھنے کی جگہ کے بارے میں صاف ظاہر ہے کہ یہ خط اطالیہ سے یعنی روم سے ہی لکھا گیا ہے، کیونکہ خط کا مصنف خود لکھتا ہے کہ اطالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو، خداوند کی زندگی بخش کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے تاکہ خداوند اس طرح کی اور ویڈیوز بنانے کا فضل مجھ پر کرتے رہیں اور میں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کی باتوں کو بانٹوں۔ God bless all of you. Amen.